الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سلمیٰ نام کی لڑکی کا ایک دردناک واقعہ بتانے والے ہیں جو ہر شادی شدہ کو ضرور سننا چاہیے۔ پیارے دوستو، سلمیٰ نام کی ایک لڑکی ہے جو لکھنؤ کی رہنے والی ہے۔ وہ اپنا ایک دردناک واقعہ بیان کرتی ہے۔ سلمیٰ کہتی ہے، میں ایک عبرت نما ہوں، میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جس کو اس کی کرتوتوں کی سزا اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گئی، بلکہ اس سزا کو میں آج تک بھگت رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی میری یہ سزا کتنی باقی ہے، میری یہ سزا کب ختم ہوگی، مجھے اللہ کے یہاں معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، مگر مجھے اتنا افسوس ہے کہ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل یہ میرے خود میں ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے، یہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے جو میرے ساتھ آج ایسا ہو رہا ہے۔ جو بیج میں نے بویا تھا آج اسی کا خمیازہ میں بھگت رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے عبرت حاصل کریں، آپ لوگ میری زندگی سے ایک سبق حاصل کریں، اور جو غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی وہ غلطیاں آپ دوبارہ نہ کریں۔ پیارے دوستو، سلمیٰ بہن کہتی ہے کہ میری عمر تقریباً 33 سال ہے اور میرا تعلق ایک بڑے گھرانے سے ہے۔ میں اپنے گھر میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی فکر میری زندگی میں نہیں تھا۔ ماں باپ میں ہمیشہ میری ضرورت کا خیال رکھا، میری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جو بھی چیز میں نے اپنے ماں باپ سے مانگی فوراً انہوں نے لا کر میرے قدموں میں رکھ دی۔ پھر انہوں نے ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ مجھے شوہر بھی بہت نیک ملا، یعنی میرا شوہر بھی نیک اور خوشحال تھا، اور مجھے سسرال کے باقی لوگ بھی بہت نیک ملے۔ میرے شوہر کو ملا کر یہ 4 بھائی تھے اور گھر میں 4 بہویں بھی تھیں، اور گھر کے کام وغیرہ کا ذمہ بھی ہم چاروں بہوؤں کا تھا۔ کیونکہ میری ساس بہت بوڑھی اور ضعیف تھی، اس کے جوڑوں میں سخت درد رہتا تھا، اس کی وجہ سے وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ وہ ہر دم چارپائی پر پڑی رہتی تھی۔ کھانا پینا اور باقی ضرورتوں کے لیے وہ دوسروں کی محتاج تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کے لیے بھی دوسروں کی محتاج تھی۔ یعنی اگر اس کو کوئی پکڑ کر اٹھا دیتا تو وہ بیٹھ جاتی، ورنہ وہ ہر دم سوئی رہتی تھی۔ یعنی میری ساس اتنی زیادہ محتاج تھی کہ انہیں ناشتہ اور دوپہر کا اور رات کا کھانے کے علاوہ ان کی صاف صفائی کا خیال بھی ہم سب کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن ایک بہو ان کا کام کر رہی تھی، دوسرے دن دوسری بہو، تیسرے دن تیسری بہو، اور چوتھے دن چوتھی بہو کام کرتی تھی۔ ویسے تو یہ کام بہت مشکل تھا، مگر مجھے چھوڑ کر وہ تینوں بہویں بہت اچھی تھی۔ وہ تینوں اس کام کو بہت اچھے سے انجام دیتی تھی، لیکن مجھ سے کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی۔ شروع میں مجھے اپنی سانس کو سنبھالنے میں بہت پریشانی پیش آئی۔ میں سوچتی تھی خدا نے مجھے کس بات کی سزا دی جو یہ بڑھیا مجھے ملی ہے، مگر ایسا کرتے کرتے وقت گزرتا چلا گیا۔ میری شادی کو جب 6 مہینے گزر گئے تو اس کے بعد میرا دل بڑھیا کی خدمت سے اٹھ گیا اور میرا من گھبرانے لگا۔ میں جب ان کی صفائی کرتی تو مجھے گھن آنے لگتی، اس وجہ سے میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے ان تینوں بہوؤں سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے یہ بڑھیا کی خدمت کا کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میرا شوہر سمیر اور اس کے گھر کے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے ہاں کرنی پڑی۔ جب بھی میری خدمت کی باری آتی تو میں اپنی ساس کو بہانے ستانے لگتی، جیسے کہ اگر وہ کبھی پانی مانگتی تو میں جان بوجھ کر دیر کر دیتی، اگر وہ مجھ کو آواز دیتی تو میں سن کر انجان بن جاتی، کبھی اگر وہ کوئی اور چیز مانگتی تو اسے دینے سے صاف انکار کر دیتی۔ اس طرح وہ مجھ سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ وہ خود کو کسی کی مدد کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میں تو پتھر جیسی ہو گئی تھی۔ اگر وہ کوئی بات کہتی تو مجھے ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح اب ہمارے بیچ میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوب زبان چلانے لگی، ان کو برا بھلا کہتی اور ہر طرح کے تانے دینے لگ جاتی، مگر وہ تینوں بہویں اسے بہت خوش رکھتی تھی اور دل و جان سے اس کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ مگر میں نے اپنی ساس کو اتنا ستایا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ حالانکہ اس وقت میری آنکھوں پر
پٹی بندھی ہوئی تھی، میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے اچھے اور برے کی بھی تمیز نہ رہی۔ ایک دن یہ ہوا کہ میری ساس نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے نہلا دو۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں آ کر پانی سے بھری ایک بالٹی اس کے اوپر اڑیل دی۔ وہ بیچاری تڑپ کر رہ گئی۔ اسی دن اس کی آنکھوں میں ایسی بے بسی تھی کہ وہ رو پڑی، مگر وہ کرتی بھی کیا کرتی، وہ اٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دن مجھ سے پینے کے لیے پانی مانگا تو میں نے ایک گلاس بھر کر ان کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک گلاس پانی پھر سے مانگا تو یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھر کے ان کے سر پر ڈال دیا اور کہنے لگی، آخر اس بڑھیا کو اور کتنا پانی چاہیے؟ جب جتنا پانی چاہیے پی لے۔ اس وقت ان کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ، اسے بھی مجبوری کی سزا چکھا دے، اسے بھی میری طرح پانی کی ایک ایک بوند کو ترسا دے، اور جس طرح یہ مجھے ستا رہی ہے ایسا تو بھی اس کو محتاج بنا دے۔ اس کی ان باتوں کو سن کر اگر کوئی ہوتا تو وہ سن کر کانپ جاتا، مگر میرا تو یہ عالم تھا کہ میں پاس میں کھڑی مسکراتی رہی اور ہر روز میں ان کو اسی طرح پریشان کرتی ہوں اور وہ اسی طرح مجھے بددعا دینے لگی، مگر مجھے ان کی بددعا پر یقین نہیں تھا۔ اب دھیرے دھیرے وقت بدلتا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہونے کی وجہ سے ان کا سکون ختم ہونے لگا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر کرہانے لگی۔ سب گھر والے ان کی تکلیف محسوس کرتے اور رونے لگتے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ان کے آخری دنوں میں یہ توفیق بھی نہ مل سکی کہ ان کے پاس جا کر معافی مانگ لیتی، اور باقی کے سب لوگوں نے باری باری جا کر ان سے معافی مانگی اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا، مگر مجھ بد نصیب پر شاید اللہ کا غضب تھا جو میں ان سے معافی بھی نہ مانگ سکی۔ ان کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب یہی میری مشکلات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں میرے دونوں پیر چلے گئے جبکہ میرے شوہر کو معمولی سی چوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے کافی دنوں تک علاج کیا مگر میری حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جانے کا مشورہ دیا۔ پھر مجھے دوسرے بڑے ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد میں ہوش و حواس میں نہ رہی۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں کئی دنوں تک بے ہوش رہی۔ ڈاکٹر آتے رہے اور میرے علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ میں 2 مہینوں تک اسپتال میں بھرتی رہی۔ اس کے بعد مجھے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا، لیکن میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب میں گھر کی چارپائی پر پڑی رہتی ہوں، اپنے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے دوسروں کا محتاج بن کر رہ گئی۔ کھانا پینا اگر لینا ہو تو کسی کو آواز لگا کر مانگنا پڑتا ہے۔ اب میں بھی اپنی ساس کی طرح حاجت کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی ہوں۔ چارپائی پر پڑے میں چڑچڑی سی ہو گئی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا، مگر میری امی بتاتی ہیں کہ میری ساری رات چلاتی رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں، لوگوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہوں۔ میرے نیک سسرال والے مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی امی آ کر مجھے سنبھال جاتی ہے۔ آج مجھے اپنی بوڑھی ساس بھی بددعا نے جیتے جی مار ڈالا۔ آج میں نہ جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ میں اس زندگی سے پریشان ہو گئی ہوں اور بے بسی محسوس کر رہی ہوں۔ میں اپنے کیے گئے کاموں پر بہت شرمندہ ہوں، مگر اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پیارے دوستو، اس لڑکی سلمیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ صحیح ہوا یا غلط؟ کیا سلمیٰ اسی کی حقدار تھی؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔